یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے پانی کو باندھ دیا ہے، یعنی کہ اس طرف پانی نہیں جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ بندہ ناچزک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح کے 6 بجے کا ٹائم ہے۔ آج موسم الحمدللہ بڑا پیارا ہے۔ ہمارے کزن کا بیٹا محمد سجاد اپنی بکریاں لے کے جا رہے ہیں چرانے کے لیے۔ آج دوستو ہم دے رہے ہیں اپنی جوار کی گھاس کو نہری پانی۔ آئے ہائے، صبح سویرے ہمارا گاؤں الحمدللہ بڑا سرسبز دکھائی دے رہا ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پانی کی ترتیب دوستو ہم نے رات ہی ساری سیٹ کر دی تھی، یعنی کہ اپنی جوار کی گھاس کی طرف پانی کو موڑ دیا تھا۔ اس جگہ پہ ایک کنکریٹ کی پائپ ہے جسے ہم مقامی زبان میں دری یا موگا بھی کہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ہے دوستو، اسی کے ذریعے پانی کھال میں جا رہا ہے۔ الحمدللہ پانی کافی سارا کھال میں جا رہا ہے۔ بس اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم شروع سے آخر تک دیکھیں گے کہ پانی کی ترتیب کیسی ہے اور پانی کیسے جا رہا ہے۔ کسی کو اٹھائیں گے اور پانی کو کھال میں دوستو دیکھتے ہوئے سیدھا چلیں گے اپنی جوار کی گھاس کی طرف۔ یہ سامنے والا گھر یونس بھائی کا ہے۔ یونس بھائی نے شیشم کا ایک بہت بڑا تنا اس کھال میں ڈال دیا ہے۔ دوستو بڑے حیرت کی بات ہے، لوہا اگر پانی میں ہو تو وہ گل جاتا ہے، اگر بندہ لکڑی وغیرہ کو پانی میں ڈالے تو یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ 5-6 مہینے یا سال یہ لکڑی یہاں پہ پڑی رہے گی، اس کے بعد یہ لکڑی دوستو بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ میرے بائیں والا گھر دوستو ہمارے پیارے انکل حبیب اللہ کا ہے، جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور یہ دائیں والا گھر یونس بھائی کا ہے۔ اس کے بالکل درمیان میں یہ پگ ڈنڈی ہے اور یہ کھال بہہ رہی ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے تو کھال کے کنارے شیشم کے درخت بڑے پیارے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے دوستو حیرت ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہم کاشتکار ہو کے بھی، ہمارے آبا و اجداد بھی کاشتکار تھے اور ہم بھی کاشتکار ہیں، مگر افسوس کہ ہم دیوار سے دوستو کچرا کھال کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور یہ چیزیں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کھالیں بہت زیادہ صاف ہوا کرتی تھیں، اور یہ والی جو کھال ہے گھروں کے بالکل درمیان سے گزرتی ہے تو یہ صاف اور ستھری ہوا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ دیواروں سے ہم کچرا، کوڑا کرکٹ وغیرہ اس کھال کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور یہ پانی کے لیے بہت زیادہ رکاوٹ بنتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا گھر خیر سے آ گیا ہے۔ یہاں پہ دوستو دیکھیں ہم نے پانی کو باندھ دیا ہے، یعنی کہ اس طرف پانی نہیں جا رہا۔ یہ دیکھیں دوستو کھانے پینے کی چیزوں کے ریپر یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ وسیم بھائی کی دکان بھی خیر سے کھلی ہوئی ہے۔ بکریاں وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کھال کے کنارے آ گئی ہیں۔ مرغیاں بھی یہ دیکھیں کھال میں کیڑے وغیرہ ڈھونڈ کے کھا رہی ہیں۔ ایک بکرا اور بکری کھلی ہوئی ہے، باقی 3 یہ بکریاں باندھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری بکریاں ہمارے بائیں طرف جو گھر ہے مصطفیٰ بھائی کا، ان کی ہیں۔ پانی الحمدللہ بڑے سپیڈ سے دوستو بہہ رہا ہے۔ یہ دوستو ہمارے پورے گاؤں کا ٹرانسفارمر ہے، اسی سے پورے گاؤں میں بجلی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے پانی کو باندھ دیا ہے، یعنی کہ اس طرف پانی نہیں جا رہا۔ یہاں تک سڑک ہے، اب پگ ڈنڈی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ صبح سویرے چھوٹے بچے گھر کے باہر کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں بھی ہم نے پانی کو باندھا ہوا ہے۔ 2-3 دن پہلے زور کی آندھی چلی جس سے شیشم کا یہ درخت ٹوٹ کے گر گیا ہے۔ یہ عامر بھائی کی جوار کی گھاس ہے۔ یہ سامنے والا عامر بھائی کا اشرف علی کا گھر ہے۔ خیر دوستو اب ہم سیدھا چلیں گے اپنی زمین کی طرف اور کھال میں پانی کو دیکھتے ہوئے۔ چلتے چلتے دوستو الحمدللہ ہم آ گئے ہیں اپنے ٹیوب ویل کے بالکل قریب۔ ٹیوب ویل فی الحال ہمارا ریسٹ کر رہا ہے، اور پیٹر انجن بھی۔ ہم نے پیٹر انجن کو اس بورے سے کور کیا ہوا ہے۔
مزید اسے اچھی طرح سیٹ کر دیں گے، اور اس بورے کے اوپر ایک دو اینٹیں بھی ہیں تاکہ ہوا سے یہ اڑ نہ جائے۔ فی الحال تو یہ پیٹر انجن اور ٹیوب ویل ریسٹ کر رہے ہیں، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ یہ ایسے ہی ریسٹ کرتے رہیں، کیونکہ ڈیزل بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اکثر اوقات دوستوں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نہری کے قریب ہمارے 3 بیگھے ہیں، اور نہری سے کچھ ہی فاصلے پہ یہ 1 بیگھہ ہے۔ اس میں ہم نے کوئی چیز کاشت نہیں کی، کیونکہ دوستوں پانی نہیں ہے، پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بیگھہ خالی پڑا ہوا ہے، اس میں ہم نے کوئی بھی چیز کاشت نہیں کی۔ صبح سویرے پرندے بہت زیادہ چہچہا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دائیں طرف والا جو بیگھہ ہے دوستو، یہ ہے بیپاری بھائی افتخار علی کا۔ انہوں نے اس بیگھے میں جنتر کاشت کی ہے۔ الحمدللہ ان کی جنتر کافی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ گھاس دوستو بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ بکریاں ایک تو بیری کے پتے شوق سے کھاتی ہیں، اور یہ جنتر کی گھاس شوق سے کھاتی ہیں۔ خیر الحمدللہ ہم اپنی زمین کے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، پانی بڑے ہی پیارے انداز میں الحمدللہ ہماری کھیت میں جا رہا ہے۔ ہماری بھی جنتر کی گھاس اب کافی بڑی ہو گئی ہے۔ اس دوستو جوار کی گھاس اور جنتر کو ہم نے 2 کھاد اور 2 پانی دیے ہیں۔ یہ تیسرا پانی ہے۔ اس دفعہ ہم اسے کھاد نہیں دے رہے، کیونکہ گھر کے قریب جو 1 کنال جوار کی گھاس ہے وہ اب تقریباً تیار ہونے والی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کٹائی کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اس جوار اور جنتر کی کٹائی کریں گے۔ صبح سویرے الحمدللہ ہماری جوار کی گھاس اور جنتر کی گھاس بڑی پیاری دکھائی دے رہی ہے۔ اب ہم دوستو آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس زمین میں پانی کہاں تک پہنچا ہے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ 2 کنال کا پانی مکمل ہو گیا ہوگا، کیونکہ ساری رات تھوڑا بہت پانی کھیت میں آتا رہا۔ یہ دیکھیں، بلکہ 2 کنال سے بھی زیادہ پانی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ صرف 1 کنال باقی ہے، یہاں تک پانی خیر سے آ گیا ہے۔ مزید آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ پانی کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ دیکھیں، اس جگہ پہ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جنتر کا بیج ملایا تھا، جو کہ الحمدللہ بڑے پیارے انداز میں اب خیر سے اگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جوار کی گھاس ذرا کم ہوئی تھی۔ زمین کا مسئلہ ہے، یہاں پہ زمین ذرا نیچی ہے، اسی لیے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اب تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ سارے بیگھے کا پانی خیر سے مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ پانی نہری تک پہنچ جائے گا۔ چلتے چلتے دوستو آخر کار ہم نہری کے کنارے کے اوپر آ گئے ہیں۔ اس طرف پکی سڑک ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ موٹر سائیکل جا رہی ہے۔ جس طرف ہماری زمین ہے اس طرف سڑک کچی ہے۔ پکی سڑک کی طرف جانے کے لیے یہاں پہ ہم نے کھجور کا ایک تنا ڈالا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں الحمدللہ نہری میں تھوڑا بہت پانی بہہ رہا ہے۔ یہ جناب آ گئی پکی سڑک۔ وہ سامنے ہمارا پیارا انکل محمد اسماعیل اپنی زمین کو سیٹ کر رہا ہے۔ خیر دوستو یہاں پہ ہمارا کام نہیں ہے، دوبارہ ہم چلیں گے اپنی زمین کی طرف۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، اس جگہ سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ پہلے کچی سڑک تھی، اس کے بعد پگ ڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے دوستو ہم آ گئے تھے اپنی زمین کی طرف۔ یہ والا راستہ بھی ادھر ہی جاتا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے ہماری زمین کی طرف۔ تو میرے پیارے دوستو اس طرح ہم اپنی جوار کی گھاس کو نہری پانی دیتے ہیں۔
व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।